السلام علیکم ناظرین، میں حافظہ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ ناظرین، عید نوروز شمسی کیلنڈر کے حساب سے منائی جاتی ہے۔ نوروز 20 یا 21 مارچ کے دن قرار پاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ علم نجوم اور حرکت سیارگان ہے۔ نیا دن اس لیے کہ شمس برج حمل میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ سب روایات گردشی ایام سے متعلق ہیں، جن کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق ہرگز نہیں ہے۔ 18 ذی الحجہ 10 ہجری چونکہ اتفاقاً 21 مارچ کو آ گیا، اس لیے اس جشن کو دوہرا منانے کے لیے دونوں تاریخوں کو عید نوروز سے معنون کر دیا گیا۔ ہم جو اعمال بجا لاتے ہیں وہ 20 یا 21 مارچ کو شمس کے برج حمل میں داخل ہونے کے نہیں ہیں، بلکہ عید غدیر کے ہیں۔ شمسی کیلنڈر کی 21 مارچ سے بہت سے اور تہوار بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں، مگر سالہا میں بہت سی تاریخوں میں فرق ہے۔ اعمال کتب کی کتابوں میں اس کے متعلق نہیں لکھا جاتا، لیکن اعمال میں اس تاریخ کے جو اعمال آپ پڑھتے ہوں گے وہ نوروز سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ عید نوروز سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً یہ واقعات ایک نئے دن سے متعلق ہے، اس لیے یاد خدا میں تشکر کے طور پر اعمال بجا لائے جاتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات اور اعمال سے ثابت ہے کہ اس دن کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دن فرمایا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنے بندوں سے عہد لیا ہے کہ اس کی وحدانیت کے ساتھ عبادت کریں۔ نمبر 2، یہ پہلا دن ہے کہ آفتاب کی پہلی کرن زمین پر پڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کنارے پر لگنا، رجت عالم طاہرین اور حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا ظاہرہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کافروں کا بتوں کو توڑنا، حضرت علی علیہ السلام کا خوارج پر فتح پانا، حضرت علی علیہ السلام کا تطہیر کعبہ کا عمل بجا لانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایک ہی دن میں نہیں ہوئے، بلکہ ان سالوں اور صدیوں کا فرق ہے ان کے درمیان، لیکن یہ سب کے سب کسی نہ کسی طرح نوروز کی ہی دن قرار پائے ہیں۔ اس سال کا بادشاہ زہرہ ہے، وزیر شمس ہے، سپر سالار مریخ ہے، مشیر ان کا قمر ہے اور رنگ اس کا سفید ہے۔ صدقات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ چاول، آٹا، میدا، سوجی، چینی، انڈا، سفید ریشمی کپڑا، کپاس، جوار، سفید مکئی، ساگودانہ، کبوتر، سفید فاختہ آزاد کرنا بہتر ہے۔ چینی سوجی کا صدقہ کپڑے کیڑے مکوڑوں کو دیں یا سفید ریشمی دوپٹہ کسی ضعیف خاتون کو دیں۔ خوراک ہے اس کی جناب برفی، چمچم، چاول کی کھیر، ساگودانہ کھیر، سوجی کا حلوہ، دودھ، کسٹرڈ، سفید میٹھے چاول، پیٹھا، کلاکند، وائٹ گوشت اور سفید اجناس جن کا ذائقہ شیریں ہو۔ ٹھیک ہے جناب، یہ تو ہو گئے اس سال کے بادشاہ سلامت ان کے احکامات۔ نوروز سے 23 دن کے بعد نیسا کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جو 30 روز کا ہے۔ اس مہینہ میں جو پانی برستا ہے اسے آب نیسا کہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص اس پانی کو جمع کر کے اور اس پر سورہ حمد اور آیت الکرسی، چارقول اور سورہ انا انزلنا کو 70 مرتبہ، اللہ اکبر کو 70 اور 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 70 مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر اس پانی کو پیے تو خداوند عالم اس کے دل کو نور، روشنی اور فہم و فراست اور بینائی سے بھر دے گا اور اسے تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص 7 روز تک صبح شام اس پانی کو پیے گا تو اس کے جسم، ہڈیوں اور رگوں سے ہر قسم کی درد اور بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جس عورت کے لڑکا نہ ہوتا ہو وہ آب نیسا کو اس نیت سے پیے تو اللہ خداوند عالم اس کو فرزند عطا فرمائے گا، اور یہ پانی پینے سے بھانج عورت کی فضل خدا گود ہری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس پانی میں جب یہ بارشیں شروع ہوں، جیسے اب بارشیں ہوں گی، 23 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں تو آب نیسا کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اب آپ کو چاہیے جس کو ضرورت ہو اسے چاہیے کہ جب بارش ہو تو صاف برتن کو بارش میں رکھیں، اور جب وہ بھر جائے تو اس پانی کو باٹلز میں ڈال کے محفوظ کر لیں، اور وہ سارا سال کام آتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔